دل جب درد کی کڑی گرفت میں ہو، جب کچھ کہا نہ جائے، کچھ بتایا نہ جا سکے، تب بھی وہ شارک سے قریب رب سب سن رہا اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، بے شک وہ سب جانتا ہے کہ کب کس نے ٹھوکر ماری، کب کس نے ہاتھ سے رزق چھین لیا۔ وہ ہر درد کا حساب ضرور لے گا۔ کوئی بات نہیں کہ اگر آج تم بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل بھی تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں کہ کوئی حل موجود ہی نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا۔ بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا۔ تہجد کے وقت نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سسکیوں کا برنا، اور پھر یہ محسوس کرنا کہ میرے اللہ میرے روبرو بیٹھے ہیں۔ پھر اپنی ساری دل کی باتیں اللہ کو بتانا، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کسی شخص کو اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا بچوں کی طرح، کسی کو اپنے حق میں بہتر سے بہترین کرنے کی دعا مانگنا، نصیب بدلنے کا کہنا، اپنا درد بتانا، اور پھر کہنا کہ اللہ یہ بندہ آپ کے کن کا منتظر ہے، کہہ دیجئے نا کہ ہو جائے مکمل میری داستان، اور روتے ہوئے درود شریف پڑھ کر دعا کو مکمل کر دینا۔ اس کے بعد سکون کی سانس لینا، دیکھنا کہ وہ اللہ کیسے تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کی مہر لگائے گا۔ اللہ تو کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیوں کو مکمل کر دیا، تو پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے۔ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے۔ کوئی مجھ سے جب کوئی سوال کرتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کس پر کر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری دعاؤں کو سنتا ہے، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں اور آپ اس کی طلب تو کر رہے ہیں مگر دعا نہیں، تو بتاؤ کیا آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ آپ کو وہ چیز مل جائے؟ دعا سب سے بڑا سورس ہے اللہ سے تعلق کا، اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو جب دعا ہی واحد سہارا ہے تو کیوں نہیں کرتے تم دعا؟ کیا تمہیں دعا کی طاقت پر شک ہے یا اپنے رب کی عطا پر کوئی سوال ہے؟ اگر آج تم دعا نہیں کر رہے تو کل وقت گزر جانے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میری دعا نہیں سن رہا۔ تم نے سچے دل سے مانگا ہی کب ہے؟ تو سنو کہ اگر تم مایوس ہو تو اپنے رب سے گفتگو کرو، وہ تو دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے۔ سہارے کے لیے کاندھے کو ڈھونڈتے ہو، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ تم غم کو کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو، مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بدل جایا کرتا ہے۔ ہماری صبر کا صلہ ہمیں مل کر ہی رہتا ہے، بس وقت کو بدلنے کے لیے تھوڑا وقت تو دینا پڑے گا، اور وقت کو وقت دینے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا ہے تو ہم رو نہیں سکتے، بالکل رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل کو ہلکا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے
کہ رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو، جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہمیشہ اسی کے سامنے رونا چاہیے جو بھرم رکھ لیا کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے کتنی کرتا ہوگا۔ ہمیں وہ چیز ہرگز نہیں دیتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اتنی محبت کرتا ہے وہ آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے، ہم اس کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا پاس۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ مانگنا ہے تو اس سے مانگو، دل کا حال سنانا ہے تو اسے سنا دو۔ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور بے شک وہ بندوں کو مایوس نہیں کرتا اور نہ ہی نا امید کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان کا میں ہی تو ہوں، اور میں نہیں عطا کروں گا تو کون کرے گا، میں مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ خالی ہاتھ لٹاتا نہیں، وہ کچھ تو کرم کرتا ہے۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پر ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو تو دیکھو، تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب اور کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما۔ جس کے تم قابل بھی نہیں تھے اس نے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں، بالکل امید ہے، اور ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ اگر کوئی تمہارا کوئی اپنا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا دار فانی سے رخصت ہوا تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ اور سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا تھا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو کہ تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یہ صبر ایوب علیہ السلام کا؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو،
تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ تم کہتے ہو کہ تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دی، تو کیا تمہاری ایک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نعم البدل ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے اور تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسا جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کے شدید جھونکے سے بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جمیلوں کے بعد بھی روشنی ضرور ہوگی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے نا، تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو صبر کر کے دیکھو، کیا پتا اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتا اس میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہیں، اور پتا ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ اگر ابھی تک اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اور جب تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کر لیتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے، تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔